ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج کے دور میں آپ ہر کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ پریکٹسنگ ہو یا نہ ہو، مگر جب ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو ہر ایک مسلمان کا بے شک یہی جواب ہوگا کہ بالکل ہم اللہ کے نبی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، فقر اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے کہ جتنی تیزی سے سیلاب بھی پہاڑ سے نیچے نہیں اترتا۔ آپ امیجن کریں، سیلاب اگر پہاڑ سے اتر رہا ہو، نیچے پانی آ رہا ہو، سیلاب آ رہا ہو، پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، تو کتنی تیزی کے ساتھ، کتنے فلو کے ساتھ آئے گا۔ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس شخص کے اوپر مشکلات آتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے، کتنی گہری بات ہے۔ آج ہم نے محبت رسول کے کیا معیارات بنا لیے ہیں، آج ہم کسے محبت رسول سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی خود کیا بات بتا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جھنڈیاں لگا لی اور نعرے مار لیے، بس یہ نشانی ہوتی ہے محب رسول ہونے کی۔ پھر جب میں نے اس کو سمجھا حدیث کو، تو مجھے یہ حدیث صحابہ کرام کی لائف میں نظر آئی، حضرت بلال حبشی کی لائف میں مجھے یہ نظر آئی، مجھے یہ حضرت سمیہ کی لائف دیکھ کر نظر آئی، مجھے یہ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھ کر نظر آیا کہ واقعی جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر مشکلات کس طرح پے با پے آتی ہیں اور کتنی تیزی سے آتی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے ناز و نعام میں پلے وہ صحابی ہیں، 200 درہم کا ان کا جوڑا سل کے آ رہا ہے، خوشبو ایسے ان سے آتی تھی، اتنا عطر لگا ہوتا تھا کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ لگ جاتا یہاں سے مصعب گزرا۔ اور اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی پر جب ایمان لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت شہید کیا گیا اور دفنایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام رو رہے تھے کہ آج ہم مصعب کا جب سر ڈھکتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں ڈھکتے ہیں تو چادر اتنی نہیں ہے کہ اس سر ڈھکا رہ جائے۔ تو اللہ کے نبی سے جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر سر ڈھک دو۔ تو یہ عالم تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدترین ٹارچر کیا ابو جہل نے، بدترین ٹارچر کیا، ہر طرح کی تکلیف سے گزارا، اور مورتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دے کہ اس میں بھی کچھ ہے چھوڑ دوں گا، مگر اس محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں، وہ قربانی مانگتی ہے۔ تھوک دیا اس مورتی میں، برچھا مارا اس نے شرمگاہ میں، اس لانتی میں۔ اللہ اکبر! کتنے واقعات ہیں، کتنے ہی واقعات ہیں۔ حضرت خباب کا واقعہ، حضرت خباب ابن الارض، اللہ اکبر! قربانیاں، درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے ان کو، اور ایک کافر جو ہے وہ ان کی جو پتری ہوتی ہے نا لوہے کی بلیڈ، اس سے ان کی جلد کو جو ہے وہ چیرتا ہوا ساتھ سے اتار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ بس محمد کو گالی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے وہ ماس اتارنا شروع کیا نا تو حضرت خباب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا بات مان لو، تو اب دیکھا نا تکلیف ہو رہی ہے نا۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا احمق، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے جس کو میں اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کر سکتا ہوں، میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی میں ہزاروں قربان کرتا تھا۔ تو یہ تقاضے ہیں محبت رسول کے کہ آپ اس مشن پر چلتے ہیں پھر جو اللہ کے نبی کو مشن دے کر بھیجا گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، سب سے پہلے فرمایا وربک فکبر، پھر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب آپ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جب آپ شہادت دیتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی، تو مشکلات، مصائب، کرٹیسزم، تکلیفیں یہ آتی ہیں۔
اور یہ نشانی ہے محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر وہی بات کہ ہم نے اپنے دین کو بس ایک رسمی سا دین بنا لیا، اور وہی غلطیاں جو بنی اسرائیل کرتے تھے کہ ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لینا اور اس میں اپنے آپ کو سمجھنا بڑا دیندار ہے، جو اپنا وضاقتہ لباس ویسی بنا لے جیسا دینداروں کا ہوتا ہے وہ دیندار ہے، وہ بڑا حاجی صاحب ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ ابو جہل جو ہے اس کی بھی داڑھی تھی، وہ بھی کلا پہنتا تھا، وہ بھی بڑے عربی لباس میں ہوتا تھا۔ اگر ہمارے سامنے سے آج گزرے تو ہم تو اس کو حاجی صاحب ہی کہیں گے، ہم تو کہیں گے بڑا دیندار بندہ جا رہا ہے یار، بالش داڑھی ماشاءاللہ، اور جی کلا شلا پہنا ہے، بڑا لباس ہے، وضاقتہ ہے، بڑی جی دیندار ہے۔ ہم نے دین کو کیا، ہمارا تصور دین کے بارے میں کیا بن گیا ہے اور اصل دین کیا ہے؟ اب پیچھے بے شک رشتہ داروں کا حق بھی مارے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، چوریاں بھی کرے، غیبتیں بھی کرے، مگر ایک بس وہ وضاقتہ بنا لیے دیندار والی، تو بس دیندار ہے۔ تو محبت رسول کے بھی اسی طرح ہم نے کوئی اپنے سے تقاضے بنا لیے ہیں کہ 4 نعرے مار لینا اور جلسے کر لینا اور جناب جھنڈیاں لگا لی تو بس یہ محبت رسول پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں اس رستے پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔